دوسرا سبب حضرت نے فرمایا کہ ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کا ایک بازار گرم ہے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور دوسرے غلط ہیں، ہر لحاظ سے غلط ہیں، اور غلط ہیں تو نہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ ان سے بات کر سکتا ہوں، نہ ان کے ساتھ میں میل جول رکھ سکتا ہوں۔ مسلک کے اختلاف ہیں، مسلک کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی ایک حد ہے اس کی کہ بھئی اس حد تک ہمارا، لیکن ہم نے ساری اپنی سارا زور اور ساری طاقتیں لگائی ہوئی ہیں اس بات پر کہ دوسرے کے مسلک کو باطل قرار دیا جائے، اور کبھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ امت کے مشترک مسائل جو ہیں، ساری امت جن کا سامنا کر رہی ہے، کفر و الحاد کا طوفان ہے جو ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہاں ایسی جہالت کے شکار ہیں، اور ان کے اوپر غیر اسلامی قوتیں ان کے اوپر مسلط ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ فرقہ بندی، یہ فرقہ واریت، یہ گروہ بندی اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے تو یوں تو ہوتا تھا، مسلک کا اختلاف ہوتا تھا، اب مسلک کے اندر تفریق در تفریق در تفریق۔ یہ ایک جماعت ہے، وہ دوسری جماعت ہے، دونوں ایک ہی مسلک کے ہیں، لیکن وہ دونوں کے درمیان مل بیٹھنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے۔ تفریقہ، اس تفریقے سے ہمارے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہوئے۔ جب بھی مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ پھیلا ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ دشمن نے اٹھایا۔ دشمن نے کبھی میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دی، میدان جنگ میں کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دی۔ اگر شکست دی ہے تو تفرقہ پیدا کر کے، خود ہمارے درمیان غدار پیدا کر کے، بے وفا لوگ پیدا کر کے، اور تقسیم کر کے۔ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، خلافت عثمانیہ پوری دنیا کی آدھی سے زیادہ بڑی دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی، وہاں یہ پیدا کر دیا کہ تم عرب ہو، تمہیں ترکوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، تم ترک ہو، تم نے عربی زبان کیوں اختیار کر رکھی ہے، اس طرح کر کے پارا پارا کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے امت تقسیم ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب میری اپنی طاقت سے کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ تفریقہ کم سے کم ہو، ختم ہو۔ حضرت نے اپنی باقی زندگی میں کوششیں بھی یہی کی اس کی، لیکن بہرحال وہ آخری عمر تھی، تشریف لے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی ہر اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے حق کفر و اسلام کا، وہاں کوئی آپس میں کوئی سمجھوتا ایمان اور کفر کے مسائل پر نہیں ہو سکتا۔ اب قادیانی ہیں یا منکرین حدیث ہیں، ان کے ساتھ سمجھوتا، نظریاتی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ البتہ دعوت ان کو دی جائے گی، دعوت دی جائے گی پیغمبرانہ طریقے پر۔ پیغمبر گالیاں نہیں دیتے، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، پیغمبر ہمیشہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہم جو اسلام کے دائرے سے خارج ہیں ان کو بھی دعوت دینے میں پیغمبرانہ دعوت کے اصول پر عمل کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر مباحثے کی بھی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے کرو، گالیاں دینے سے نہیں، ان کو برا بھلا کہنے سے نہیں،
بلکہ شفقت کے ساتھ. جو آدمی کفر میں مبتلا ہے وہ ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصہ کرنے کے نہیں بلکہ ترس کھانے کے لائق کہ یہ بیچارہ اپنی غلط عقائد کی وجہ سے اس جہنم میں جائے گا. تو یہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے. ایک ہوتا ہے کفر و اسلام کا نہیں لیکن حق و باطل کا اختلاف ہے، یعنی ہے تو وہ دائرہ اسلام میں ہی لیکن کوئی بات اس نے باطل کہی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اور ہے، اس کا بھی دلائل سے اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی تشدد یا اس کا کوئی راستہ نہیں. تیسرا اختلاف ہوتا ہے مسلک کا اختلاف. شافعی، مالکی، حنفی یہ مسلک کے اختلاف ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر نکیر کرنا بھی جائز نہیں. ان کے اوپر نکیر، کوئی آدمی شافعی مسلک کے اوپر نکیر کرے بھئی تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو نماز کے اندر، یا آمین بالجہر کیوں کہتے ہو، اس کے اوپر نکیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مجتہد فی مسائل ہیں، ان کے اندر کوئی جانب باطل نہیں ہے، دونوں طریقے حق ہیں. اس لیے وہاں پر وہ اختلاف مسلک کا اختلاف، اس کے اندر بھی یہ بات ہے. جہاں بدعات ہیں تو ان کے اندر بھی اس کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ایسا بن جانا کہ مشترک مسائل میں بھی ہم ان کو ساتھ نہ رکھ سکیں اور ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ تفرقہ بازی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. حضرت والا کی یہ نصیحت اتنی ضروری نصیحت ہے کہ اس کو لوح قلب پر لکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زوال کے دو سبب ہیں، ایک قرآن کو چھوڑنا اور ایک آپس میں تفریقہ اختیار کرنا. www.darsequran.com